رجب سے متعلق کہ ماہ رجب یہ محترم مہینہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت کتاب و سنت میں ماہ رجب کی نہیں بتائی گئی ہے جس سے کوئی آدمی نیا خصوصی عمل کر سکے۔ کوئی بھی آدمی سال بھر جو عمل کر رہا ہے اس سے ہٹ کر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی واضح دلیل چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو اس میں تبدیلی کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور بدعات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو شریعت میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی عمل کرنا ثواب کی نیت سے اسے بدعت کہا جاتا ہے اصلیہ، کہ وہ عمل جو شریعت میں کہیں آیا ہی نہیں ہے لیکن لوگ ثواب سمجھ کے اسے کر رہے ہیں، شریعت میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام آیا ہی نہیں ہے پھر بھی لوگ کر رہے ہیں اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جیسے ماتم ہے، شریعت نے کبھی کسی کو اپنے آپ کو کاٹنے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، کوئی آدمی کر رہا ہے ثواب سمجھ کے، اسے کہا جاتا ہے بدعۃ اصلیہ، تقدیر کا انکار کر دینا ہے۔ بدعۃ اصلیہ کتاب و سنت میں کوئی اس کی بنیادیں ہی نہیں ہے، اللہ کی صفات کا انکار ہے بدعۃ اصلیہ، یہ اصلی بدعات ہے، یعنی شریعت میں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے لیکن لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور دوسری قسم ہوتی بدعات کی بدعۃ اضافیہ، کہ دین میں وہ عمل صالح تو موجود ہے لیکن اس عمل صالح کو اپنی خواہشات کے مطابق پھیر دینا۔ جیسے نماز تو کتاب و سنت میں موجود ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے نماز کا کوئی خاص وقت، خاص طریقہ، خاص شکل اور خاص تعداد اس کی بتا دے، اس نے بدعۃ اضافیہ کا ارتکاب کیا، یہ بدترین بدعت ہے، اور اس میں زیادہ نقصان ہوتا ہے امت کو، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے یہ تو پہلے سے دین میں ہے۔ جیسے اسی مہینے میں صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب جو رجب کے ماہ میں پڑھی جانے والی خاص نماز ہے جس کا تذکرہ حدیثوں میں نہیں ہے، 400 ہجری کے 400 سالوں کے بعد یہ بدعت ایجاد کی گئی، لیکن لوگ اسے اہتمام سے پڑھتے ہیں رجب کے مہینے میں، جبکہ کتاب و سنت میں تذکرہ نہیں ہے۔ آپ انہیں کہیں گے یہ بدعت ہے، وہ کہتے ہیں تو نماز ہے، نماز ہے، لیکن اس نماز کے ساتھ انسانوں نے کھلواڑ کیا ہے اور وقت اور تعداد اور جگہ اور زمان طے کیا ہے، اور اس کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ظہر کی نماز میں عشاء کے بعد پڑھوں گا روزانہ، وہ بدعتی اور گمراہ شخص ہے، اس لیے کہ نماز کتنے رکعت پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے طے کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس میں دخل اندازی کر کے اس کی تعداد کو ہیر پھیر کرتا ہے یا وقت کو بدلتا ہے، جگہ کو بدلتا ہے، وہ بھی بدعتی ہے اور بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں لگتا یہ بدعت ہے، جبکہ دین میں یہ اضافہ ہے۔ اس کی دسیوں مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہے کہ عمل ہے، اس عمل کا جو طریقہ جس وقت میں کرنا ہے اسی وقت آپ کر سکتے۔